سائمہ اپنی جوانی میں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ وہ 50 سال کی عمر میں بھی اتنا ہی زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی جوانی موجود تھی اور جسم کا ہر زاویہ وقت کے ساتھ نمایاں ہو چکا تھا۔ اس کے شوہر کو فوت ہوئے 10 سال گزر چکے تھے اور گھر میں مرد کی موجودگی صرف خوابوں اور یادوں میں رہ گئی تھی۔ سائمہ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ 1 سال پہلے اس کی شادی ہو چکی تھی اور سائمہ کے داماد کی بس کیا ہی بات تھی۔ اس کا خوبصورت اور لمبا جسم، خوبصورت آنکھیں کہ کوئی عورت دیکھے تو بس ساری رات کروٹیں بدلتی رہے۔ جب پہلی بار داماد شادی کے دن اپنی ساس کو ملا تو اس نے روایتی انداز میں سلام کیا تھا۔ اس نے کہا تھا، امی جان السلام علیکم۔ سائمہ کا دل جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ امی جان، دل نے کہا کہ یہ لفظ بہت اچھا تھا، لیکن داماد کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ شادی کے بعد یاسر اور سائمہ کی بیٹی نے اسی گھر کے اوپر والے پورشن میں اپنی رہائش اختیار کر لی۔ پہلے پہل سب کچھ نارمل تھا، لیکن رفتہ رفتہ کچھ نظروں نے رخ بدلنا شروع کر دیا۔ ایک دن سائمہ کی بیٹی بازار گئی اور سائمہ اکیلی نیچے کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ گرمی کا موسم تھا، پنکھا خراب تھا اور سفید قمیض اس کے جسم کے ساتھ چپک رہی تھی۔ اسی لمحے ایک دم اس کا داماد نیچے آیا۔ وہ اپنی ساس سے کہنے لگا، امی جان پانی مل جائے گا؟ ساس نے اسے حیران ہو کر دیکھا تھا اور اس کی نگاہ اپنے داماد کے جسم سے ٹکرائی تھی۔ اس کے بازو سے پسینہ بہہ رہا تھا اور سفید شرٹ بھیگی ہو رہی تھی۔ سائمہ نے ایک دم کہا، فریج سے نکال لو، میں مصروف ہوں۔ لیکن سائمہ کے دل میں جیسے کچھ بہک گیا تھا۔ جب داماد نے پانی پی لیا تو سائمہ کی نگاہ اس کے ہونٹوں پر لگ چکی تھی، وہی ہونٹ جو کبھی کسی نے اس شدت سے نہیں دیکھے تھے۔ دوسرے دن شام کو اس کی بیٹی اپنی دوست کے ہاں چلی گئی۔ سائمہ لان میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں پنکھا اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس کا داماد نیچے آیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ داماد اپنی ساس سے کہنے لگا، امی یہ پنکھا مجھے دے دیں، میں آپ کو ہوا کرتا ہوں۔ داماد نے بہت نرمی سے کہا تھا۔ داماد کی بات سن کر اس کی ساس کہنے لگی، تو بھی میری بیٹی کی طرح بہت میٹھا ہے۔ داماد نے پنکھے سے ہوا کرنا شروع کی۔ ہر جھونکا، ہر ہوا کا ٹکراؤ ساس کے وجود پر بجلی کی طرح لگ رہا تھا۔ داماد کہنے لگا، امی جان کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ میری عمر کی ہوتی تو۔ سائمہ نے فوراً اس کی بات کو ٹوکا، کہنے لگی، بدتمیز چپ کرو، تیری زبان کاٹ دوں گی۔ مگر اندر سے اس کی زبان سے کچھ اور نظروں سے کچھ اور نکل رہا تھا۔ اسی رات سائمہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی کے ساتھ کسی تاریک کمرے میں ہے اور وہ چہرہ اس کے داماد کا تھا۔ وہ صبح اٹھی تو شرم سے زمین میں گڑ رہی تھی، مگر جب اس کا داماد ملا تو اس کی آنکھوں میں کوئی معذرت نہیں تھی، صرف ایک خفیہ مسکراہٹ تھی۔ سائمہ نے اسی وقت جان لیا تھا کہ یہ کھیل اب شروع ہو چکا ہے۔ بے قراری کی آگ کا یہ کھیل اب شاید ختم نہیں ہوگا۔ سائمہ کی بیٹی دن بھر اپنے گھر کے کام میں لگی رہتی اور اس کا شوہر آفس سے آ کر آرام کرتا۔ سائمہ کو وقت گزارنے کے لیے صرف کام اور خواب بچ گئے تھے، مگر اب ایک تیسری چیز بھی شامل ہو چکی تھی اور وہ تھی اس کے داماد کی موجودگی۔ ایک دن بجلی چلی گئی، سارے پنکھے بند ہو چکے تھے۔ سائمہ پسینے میں بھیگتی ہوئی کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ اسی وقت اس کا داماد نیچے آیا، کہنے لگا، امی گرمی تو بہت ہے، اگر اجازت ہو تو میں بھی چائے کے بہانے یہاں بیٹھ جاؤں۔ ساس نے آنکھیں مٹکا کر دیکھا، کہنے لگی، تو آ گیا، اب آ جا یہاں بیٹھ جا۔ داماد کچن کے سٹول پر بیٹھ چکا تھا،
لیکن اس کی نظریں سیدھی اپنی ساس کے پیچھے لگی ہوئی تھیں، جہاں ساس کا وجود چائے بنانے میں جھکا ہوا تھا۔ سفید قمیض کمر سے چپکی ہوئی اور دوپٹہ آدھا کمر سے ہٹا ہوا، جیسے کسی چیز کو دعوت دے رہی ہو۔ داماد کی بات سن کر صائمہ کہنے لگی، بیٹا بس میرے ہاتھ کا ہنر ہے، ہر چیز ہاتھ کے قابو میں ہو تو بہت مزہ آتا ہے۔ داماد اپنی ساس کی بات سن کر ہنسنے لگا، پھر آہستہ سے کہنے لگا، بعض ہاتھ صرف کھانے بنانے کے لیے نہیں ہوتے، کچھ خواب جگانے کے لیے ہوتے ہیں۔ داماد کی یہ بات سیدھا ساس کے دل کے کمرے میں جا لگی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ داماد پوچھنے لگا، چائے بن چکی؟ ساس کہنے لگی، چائے نہیں، آگ بن گئی ہے، سنبھالنا آتا ہو تو پی لینا۔ صائمہ نے یہ بات داماد سے نظریں چرا کر کہی تھی۔ داماد کو چائے دیتے وقت صائمہ نے جان بوجھ کر اس کا ہاتھ چھو لیا تھا۔ صائمہ کہنے لگی، چائے پیو، زیادہ باتیں مت بناؤ۔ مگر سچ یہ تھا کہ اب باتیں ہی سب کچھ تھیں۔ جسم زبان سے زیادہ بول رہا تھا اور آنکھیں صاف کہہ رہی تھیں کہ تم رک کیوں گئے ہو۔ رات کو جب صائمہ اپنے بستر پر تھی تو باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی، کھڑکی کے پردے ہوا سے ہل رہے تھے۔ اسی وقت اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ صائمہ کو آواز آئی، باہر تیز بارش ہو رہی ہے، اوپر چھت سے پانی ٹپک رہا ہے، نیچے صحن میں چارپائی پر لیٹ جاؤں؟ صائمہ نے تھوڑی دیر سوچا، دل نے کہا کہ یہ بہانہ تھا، لیکن پھر وہ سوچنے لگی کہ مجھے اعتراض کیوں ہو۔ صائمہ کہنے لگی، بیٹا آ جاؤ۔ داماد صحن میں لیٹ گیا اور صائمہ وہ پردے کے پیچھے سے اسے دیکھتی رہی۔ بارش کا شور اور دل کی دھڑکن دونوں برابر تھیں۔ رات کے 3 بجے ہلکی آہٹ سے صائمہ کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اس کا داماد چارپائی پر کروٹ بدل رہا تھا، تبھی وہ آہستہ سے بولا، امی نیند نہیں آ رہی، بارش کی آواز میں کچھ اور بھی سنائی دے رہا ہے۔ صائمہ نے دبے الفاظ میں کہا، تمہیں کیا سنائی دے رہا ہے؟ داماد کہنے لگا، دل کی دھڑکن اور آپ کی آہٹ۔ داماد کی بات سنتے ہی صائمہ کے ہاتھ سے چادر سرک گئی۔ صائمہ کہنے لگی، بیٹا سو جاؤ، کچھ چیزیں بس محسوس کرنے کی ہوتی ہیں، بولنے کے لیے نہیں ہوتی۔ داماد کہنے لگا، میں محسوس تو کر رہا ہوں لیکن روک نہیں پا رہا۔ اس کے بعد ایک خاموشی چھا گئی۔ صبح ہوئی، بیٹی واپس آ چکی تھی، سب کچھ ویسے تھا سوائے اس کے کہ صائمہ کے لبوں پر ہلکی سی خفیہ مسکراہٹ تھی۔ صائمہ جانتی تھی کہ یہ کھیل اب صرف چائے یا بارش تک محدود نہیں ہوگا، ایک دن کچھ پھسل جائے گا۔ ایک دن بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی، ماں مجھے 2 دن کے لیے لاہور جانا ہے، میرے شوہر آپ کے ساتھ گھر پر موجود ہوں گے، آپ ذرا ان کا خیال رکھیے گا، ان کے کھانے پینے کا خاص دھیان رکھیے گا۔ بیٹی کی بات سن کر صائمہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی بے فکر رہو، میں سب دیکھ لوں گی۔ صائمہ کے دل میں کچھ اور چل رہا تھا۔ 2 دن 2 راتیں اور ایک چھت کے نیچے صرف میں اور میرا داماد ہوگا۔ داماد نے چپکے سے آ کر صائمہ سے کہا، امی میری بیوی چلی گئی، اب ہم دونوں کو اپنا خیال خود رکھنا ہوگا۔ صائمہ نے نظریں جھکا کر جواب دیا، تم اپنا خیال خود رکھو، میرا خیال خود بخود ہو جائے گا۔ دوپہر کو صائمہ کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی۔ داماد نے آ کر آہستہ سے ہاتھ تھاما، یہ ہاتھ چھری سے زیادہ خطرناک لگ رہا ہے۔ داماد کی بات سن کر صائمہ نے چھری نیچے رکھی، کہنے لگی، اگر اتنی ہمت والا ہے تو بیٹھ جا، یہاں بیٹھ کر سبزی کو کاٹ لو۔ داماد سبزی لے کر بیٹھ گیا، مگر اس کی نظریں سبزی پر نہیں بلکہ ساس کی گردن پر تھیں۔ پسینے کی ہلکی لکیر نیچے سے اوپر جا رہی تھی۔ داماد کا دل بھی اسی لکیر پر سفر کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد داماد کہنے لگا، امی آپ کی گردن پر پسینہ نہیں بلکہ نشہ لگتا ہے۔ ساس نے داماد کی بات سن کر کہا، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو،
اب میں تمہاری ساس ہوں۔ ساس کی بات سن کر اس کا داماد کہنے لگا لیکن آپ ایک عورت بھی ہیں۔ داماد کے اس جملے نے ہر لکیر کو پار کر دیا تھا۔ رات کو بارش ہوئی، سردی بڑھ چکی تھی۔ صائمہ اپنے داماد سے کہنے لگی چادر نکال لو اور چھت پر جا کر مت سونا۔ داماد کہنے لگا میری کمر میں درد ہے، میں صوفے پر لیٹ جاتا ہوں۔ داماد کی بات سن کر صائمہ چپ رہی لیکن دروازہ بند نہیں کیا۔ داماد صوفے پر لیٹا اور اس کی دونوں آنکھیں جاگ رہی تھیں، اور ایک لمحہ ایسا آیا جب اس کا داماد اندر آیا، ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ کہنے لگا امی مجھے نیند نہیں آ رہی، بس میں یہ پانی لینے آیا تھا۔ داماد کی بات سن کر صائمہ کہنے لگی اور کچھ دینے کا ارادہ تو نہیں تھا۔ داماد اپنی ساس کی بات سن کر کہنے لگا اگر آپ اجازت دیں تو پیاس تو دونوں کو لگی ہے۔ صائمہ نے آہستہ سے گلاس لیا اور ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے جیسے کسی بجلی کو چھو رہی ہو۔ اس کے داماد نے آہستہ سے کہا بس ایک بار۔ داماد کی بات سن کر صائمہ نے اپنی آنکھیں بند کیں اور سر کو ہلکا سا ہلایا تھا۔ یہ اس کا اقرار تھا۔ ایک لمحہ، پھر دوسرا، اور پھر وہ خاموشی چیخنے لگی۔ کمرہ وہی تھا، بستر وہی، مگر اب جسم کہانی لکھ رہے تھے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، دروازے کے پردے ہوا سے ہل رہے تھے۔ صبح جب صائمہ اٹھی تو بستر پر چادر کے نیچے خالی پن تھا، مگر اس کے جسم میں ایک عجیب گرمی باقی تھی۔ اس کا داماد اوپر والے پورشن میں جا چکا تھا، مگر جاتے ہوئے وہ کمرے کے دروازے پر آہستہ سے بول گیا تھا کہ اب میں صرف آپ کی بیٹی کا شوہر نہیں، آپ کا رازدار بھی ہوں۔ صائمہ نے چادر کو اپنے اوپر اور لپیٹ لیا جیسے اس جملے کو خود سے لپیٹ رہی ہو۔ صائمہ کی بیٹی واپس آ چکی تھی۔ گھر میں اب سب نارمل لگ رہا تھا، لیکن صرف نظر آنے میں۔ صائمہ کا داماد اپنی روٹین میں تھا، مگر اس کی نظر ہر وقت صائمہ کے آس پاس چکر لگاتی تھی۔ صائمہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے جب صحن میں بیٹھی ہوتی تو اس کا داماد اوپر کی کھڑکی سے باہر دیکھ کر جیسے اس کے جسم کو چوم لیتا تھا، اور صائمہ وہ کپ کو ہونٹوں سے لگا کر اپنی آنکھیں بند کر لیتی، جیسے وہ چائے نہیں بلکہ اس کے داماد کی نظروں کا ذائقہ چکھ رہی ہو۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔